پیران پیر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کے والد محترم کے بارے میں آتا ہے کہ چل رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک نہر ہے اور اس کے اوپر ایک چلتا ہوا، پانی کے اوپر ترتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے۔ جب سیب دیکھا، بھوک لگی ہوئی ہے، اس سیب کو لیا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا، دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے بندے، یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہے، بغیر اجازت کے کھا لیا۔ یہ تو نے بغیر کسی کی اجازت کے اس کا سیب کھا لیا، کل قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کا حساب کہاں سے دے گا؟ وہ اللہ کا ولی چل پڑتا ہے۔ کہاں چلتا ہے؟ جدھر سے پانی آ رہا ہے، جدھر سے پانی آ رہا ہے اس طرف چل پڑا۔ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ بہت لمبی مسافت طے کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے باغ ہے، سیب کا باغ، اور اس کے گوشے، اس کی شاخیں جو ہے نا پانی کے اوپر ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ سیب اسی باغ سے آیا ہے۔ اب کہنے لگے اس سیب کا مالک کون ہے؟ اب اس سیب کے باغ کا جو مالک تھا نا، اس کو تلاش کیا، اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا اللہ کے بندے، یہ تیرا ایک سیب میں کھا بیٹھا ہوں، ایک سیب تیرا کھا بیٹھا ہوں، اب مجھے اس کو معاف کر دے، مجھ سے اس کے پیسے لے لے۔ وہ کہنے لگا ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، تو نے میرا سیب کھایا ہے، تو سیب معاف کرانے کے لیے آیا ہے، تجھے تیرا سیب معاف نہیں کروں گا، ہاں ایک شرط پر تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا چل جو بھی تیری شرط ہے نا وہ پوری کر لے، جتنے مرضی پیسے لے لے، مجھ سے مزدوری کروا لے، جو مرضی کر لے، لیکن مجھے سیب کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، وہ کیا؟ وہ بھی بڑا اللہ والا تھا۔ اس نے کہا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اتنا اللہ کا ولی اور نیک آدمی جس کو اتنا فکر ہے کہ مجھے یہ سیب معاف ہو جائے، کل قیامت والے دن مجھ سے اس سے پوچھنا کی جائے، سیب معاف کرنے کے لیے چلے ہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے، جو باغ کا مالک تھا نا، اس نے کہا میری بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، ہاتھ اس کے نہیں ہیں، کٹے ہوئے ہیں، پاؤں سے منڈی ہے، اور اس کی شنائی کم ہے، وہ کوئی سن بھی نہیں سکتی، وہ تجھے میں نکاح میں دیتا ہوں، اگر تو اس سے نکاح کرائے گا تو پھر میں تجھے سیب معاف کرتا ہوں، وجہ تجھے سیب معاف نہیں کرتا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ تو اور ہی معاملہ پڑ گیا ہے، یہ کیا کریں؟ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کی خدمت کروں گا، کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت سے تو بری ہو جاؤں گا، اللہ سے تو بری ہو جاؤں گا۔ وہ تھے اللہ والے جن کو یہ فکر تھا میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ہاں سب سے زیادہ وہ آدمی شان والا ہے، عزت والا ہے، جو سب سے زیادہ مجھ سے کیا ہے؟ ڈرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا میری بیٹی ہے، اس سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہتا چلو ٹھیک ہے، نکاح کر دیا۔ جب اس کو لے کر کے آیا، اس کو دیکھا اس کی آنکھیں بھی صحیح ہیں، اس لڑکی کے پاؤں بھی ٹھیک ہیں، اس کے ہاتھ بھی صحیح ہیں، وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، گونگی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے تو اس کے باپ نے مجھے یہ کہا تھا اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور یہ گونگی ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہیں، یہ تو الٹا مسئلہ پڑ گیا۔ تو اس نے کہا اللہ کے ولی تو نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ اس نے کبھی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، جب سے یہ بچی پیدا ہوئی ہے غیر محرم کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ آنکھوں سے نبینی ہے۔ اس نے کبھی پاؤں سے چل کر کبھی ایسا گناہ ہی نہیں کیا،
اس لیے میں کہتا ہوں اس کے پاؤں صحیح نہیں ہے، اس نے کبھی برائی کی بات سنی ہی نہیں، یہ تو میرے گھر میں رہی ہے، یہ تو اللہ کا ذکر کرتی رہی ہے، یہ تو ہر وقت جو ہے نماز کی پابند، یہ تو ذکر کرنے والی، اس لیے میں نے یہ کہا۔ اچھا، تو اللہ رب العزت نے اس عورت کے بطن سے جو پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا۔ ایسے وہ اللہ کے ولی تھے کہ ان کی والدہ کہ غیر محرم کو کبھی دیکھا تک نہیں، کسی سے بات تک نہیں کی، تو اللہ نے پھر ان کے بیٹے کو ایسا ولی بنایا کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی پیدا کی۔ تو فرمایا جو آدمی اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہے۔